عامر بھائی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، لاہوری رنگ باز کیوں کہلاتے ہیں؟ لاہور کو زندہ دلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ لاہوری واقعی زندہ دل لوگ ہیں۔ لیکن لاہوریوں کے بارے میں رنگ باز کا لقب بھی سننے میں آتا ہے۔ اس لقب کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی بھی ایک دلچسپ تاریخ ہے، جو کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے پیشے کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن بعد ازاں اس لقب کو طنز کے طور پر لیا جانے لگا۔ دوستو، ہندوستان میں صدیوں سے نیل کی کاشت ہوتی تھی، اور یہ باقی دنیا کو بڑی مقدار میں بیچا جاتا تھا۔ دراصل انگلش نام انڈیگو لفظ انڈیا سے ہی ماخوذ ہے۔ ایک زمانے میں نیل کو نیلا کہتے تھے۔ بہار کا چمپارن ضلع اس کی کاشت بلیو گولڈ سونے کے نام سے مشہور تھا۔ سن 1611 میں ایک انگلش تاجر ولیم فنچ لاہور آیا۔ اس کی لاہور آمد کا واحد مقصد نیل کی خریداری تھا۔ بقول فنچ، یہ نیل انگلینڈ تک پہنچنے کے تمام خرچے نکالنے کے بعد بھی 400% منافع بخش تھا۔ یہ فنچ ہی تھا جس نے پہلی مرتبہ شاہی رقاصہ انارکلی کی داستان سے یورپ کے لوگوں کو متعارف کرایا۔ لاہور میں نیل کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز نیلی گلی تھا۔ یونانی لوگ یہ نیل عرب تاجروں سے خریدا کرتے تھے، جو یہ نیل انڈیا سے براستہ بحیرہ روم، یونان تک لے کر جایا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیل خالصتاً بر صغیر کی پروڈکٹ ہے۔ نیل سے بری بیل گاڑیاں دریائے راوی میں کھڑی کشتی تک نیل لے کر جاتی۔ دریائے راوی سے سفر کرتے ہوئے یہ کشتیاں ملتان کی جانب رواں دواں ہوتیں، پھر دریائے سندھ سے ہوتی ہوئی گدو بندر، اور پھر وہاں سے چھکڑوں میں کراچی کی بندرگاہ تک لائی جاتیں، جہاں سے انہیں بحری جہازوں میں لاد کر خلیج فارس اور افریقہ سے ہوتے ہوئے پرتگال کی بندرگاہ تک پہنچایا جاتا تھا، یا پھر کراچی کی بندرگاہ سے یہ نیل بمبئی اور کولکتہ کی بندرگاہوں تک پہنچایا جاتا تھا، اور پھر وہاں سے یہ یورپ کو بھیجا جاتا تھا۔ پرتگال اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ تھا، اور پرتگالی سب سے بڑی تجارتی قوم تھی۔ آپ آج بھی انگلش کی پرانی ڈکشنری نکال کر دیکھ لیں، آپ کو اس ڈکشنری میں نیل کا نام لاہوری ملے گا۔ گورے اس زمانے میں نیل کو لاہوری کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جینز کا نیلا رنگ بھی لاہور کے نیل کی ہی وجہ سے بنا ہے۔ ہندوستان میں اس زمانے میں فارسی زبان بولی جاتی تھی، اور فارسی میں کسی بھی پیشے سے وابستہ لوگوں کو باز کہا جاتا تھا۔ مثلاً کبوتر اڑانے والوں کو کبوتر باز۔ اسی مناسبت سے رنگ بیچنے والے رنگ باز ہو گئے۔ اسی لیے کولکتہ اور ممبئی کے تاجر نیل کی صنعت سے وابستہ لاہوریوں کو رنگ باز کہنے لگے۔ اس زمانے میں چونکہ لاہور کی زیادہ تر آبادی نیل کی صنعت سے وابستہ تھی، اس لیے پورا لاہور رنگ باز ہو گیا، اور یہ رنگ بازی آج بھی لاہوری مزاج میں زندہ و تابندہ ہے۔ اس زمانے میں مغلوں نے نیل پر ٹیکس لگا دیا، اور یورپ نے مصنوعی رنگ ایجاد کر لیے، اور یوں لاہور میں نیل کی صنعت زوال پذیر ہو گئی۔ اس تاریخ کو بھول کر رنگ باز کو طنز میں تبدیل کر دیا گیا۔ اصل میں لاہوریوں کو یہ لقب یا خطاب ممبئی اور کولکتہ کے تاجروں نے دیا تھا۔